بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بھائی کی طرف سے سوال معلوم کیا گیا ہے کہ اگر نماز کے اندر ہمیں وسوسہ آئے، بہت زیادہ وسوسے اگر آئے تو ہم کیا کریں، نماز کو کس طریقے سے پڑھیں، کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں آپ شریعت کی روشنی میں بتلا دیجئے۔ دیکھیے، آج ہم اس مسئلے کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ بھائی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جب نماز کے اندر وسوسہ آئے تو وسوسہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہوں تو اس کا طریقہ بعض احادیث کے اندر اس طریقے سے ملتا ہے کہ یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دو، تو اس سے شیطان نماز کے اندر وسوسہ نہیں ڈالتا ہے اور شیطان قریب نہیں آتا ہے، اس لیے کہ جو وسوسہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو نماز میں وسوسے آتے ہیں تو وہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور 3 مرتبہ بائیں طرف تھتکار دے، یا پھر ایسا کر لے کہ جب وہ نماز مکمل کر لے تو نماز مکمل کرنے کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے، تو یہ ایسا ہوگا کہ جو شیطان پریشان کر رہا تھا، وسوسے ڈال رہا تھا، اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ تو اگر بہت زیادہ وسوسے آتے ہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے بائیں طرف تھتکار دو اور نماز سے پہلے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اور تھتکارتا ہے تو اب کیا حکم ہے نماز کا؟ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز کے درمیان، یعنی نماز پڑھتے ہوئے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اس سے نماز تو فاصل نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب نماز کے اندر وسوسے آئے ہمیں تو سب سے اول تو کیا کریں، نماز کے اندر خوب دھیان لگائیں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے معلوم کیا کہ مجھے نماز کے اندر بہت سارے وسوسے آتے ہیں جس سے مجھے بہت گرانی محسوس ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انزل فی صلاۃک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں جو مشکات المصابیح کے اندر ہیں کہ آپ شیطان کے وسوسوں پر دھیان نہ دو، اپنی نماز کو پڑھتے رہو، اور جب آپ نماز مکمل کر لو تو آپ کہو کہ میں نے وسوسوں پر دھیان نہیں دیا اور میری نماز مکمل ہو جائے۔ تو اس طریقے پر ہم نماز ادا کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دل کے اندر پڑھ لیں۔ اگر وسوسہ نماز کے اندر آئے تو دل کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اور تیسری بات، اگر ہم نے نماز کے درمیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو اس سے نماز ہماری فاسد تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر ہم نے تھتکار دیا 3 مرتبہ بائیں طرف تو یہ عمل کثیر مانا جائے گا اور اس سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا نماز پڑھتے ہوئے تھتکارنا نہیں ہے۔ یہ اس زمانے میں تھا کہ جب نماز کے اندر باتیں کرنا جائز تھا، اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے اور پھر بائیں طرف بھی تھتکار دیتے، تو اس وقت کے اوپر یہ حدیث محمول کی گئی ہے کہ اس زمانے میں تھا، لیکن اب نہیں کر سکتے کہ اگر نماز کے درمیان ہمیں وسوسہ آ جائے تو دل کے اندر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے زبان سے اور تھتکاریں گے نہیں ہے۔ بعد میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کام کو کر لیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور بائیں طرف تھتکار دیں۔ ہاں، جس کو بہت زیادہ وسوسہ آتے ہوں تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ نماز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر کے 3 مرتبہ تھتکار دے اور پھر نماز میں خیال رکھے اور اس چیز کو دھیان رکھے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس دھیان کے ساتھ میں نماز مکمل کریں تو ضرور انشاءاللہ ہم وسوسے سے بچ جاتے ہیں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔